بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم بستری مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش، جنسی اور جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ لیکن ہم بستری کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم بستری کرنے کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے، جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے۔ ہم بستری کرنا چاہیے اور اس خون آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہے، لیکن اگر عورت اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عارضے کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میاں اور بیوی کے لیے ایک موٹیویشنل سبق آموز ویڈیو ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ازدواج زندگی کا اچھے سے پتہ چل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جہانوں کی نعمتوں سے نوازے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔